پھر جب ہم چھٹے سے 7ویں رکوع کی طرف چلتے ہیں تو اس میں اللہ نے روزے کا حکم دیا، رمضان کی فضیلت بیان کی، اور ارشاد فرمایا گیا کہ جو روزہ نہ رکھ سکے وہ فدیۃ طعام مسکین، جو تو مریض ہو بیمار ہو وہ تو اتنے روزے جو ہے وہ اگلے دنوں میں رکھ لے، اور آگے جا کے یہ بھی بتایا گیا کہ جو زیادہ ہی بیمار ہو پھر وہ ایک مسکین کا فدیہ دے دے، کھانا دے دے۔ پھر اسی آیہ کریمہ میں رب کریم نے فرمایا اگر تم مجھ سے دعا مانگو گے اسی رکوع میں تو فرمایا میں تمہاری دعاؤں کو بھی ضرور قبول کروں گا۔ پھر اسی میں بتایا گیا کہ رات کے وقت تمہیں کھانے کی بھی اجازت ہے اور عمل زوجیت کی بھی تمہیں اجازت دی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کے مہینوں کے بارے میں علامتیں ارشاد فرمائیں اور مسائل حج کچھ آگے جا کے بیان کیے، اور ایک اور غلط رسم لوگ رسمیں بنا لیتے ہیں نا، ایک اور رسم تھی کہ یہودی اور عیسائی جب حج کرتے تھے نا احرام باندھ لیتے تھے، پھر دروازے سے گھر میں داخل نہیں ہوتے تھے، اوپر سے چھلانگ لگا کے کہ اب ہم پاک ہو گئے۔ تو دروازہ چونکہ گناہگار ہے، اس کے بیچ سے گناہگار آتے جاتے رہے ہیں، لہٰذا دروازے سے نہیں گزرتے تھے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا یہ کوئی نیکی نہیں، یہ کوئی طریقہ نہیں کہ تم دروازوں سے نہ گزرو، وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، دروازے کے اوپر سے چھلانگ لگانا نیکی نہیں، بلکہ نیکی تو یہ ہے کہ اللہ سے ڈرنا شروع کر دو۔ حج کے بعد پاک صاف ہو جاؤ، ڈرنا شروع کرو، یہ اصل میں نیکی ہے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کے مسائل کافی تفصیل کے ساتھ، چونکہ وہ فقہی مسائل ہیں اور پوری اس کی جزیات ہیں، لہذا وہ ایک نشست میں کرنے کی بات نہیں، تو رب کریم نے وہاں مشعر حرام کا بھی ذکر فرمایا اور ان سب چیزوں کی طرف نشاندہی فرمائی جن پر توجہ کرنا امت مسلمہ کے لیے بڑا ہی ضروری ہے۔ پھر آگے 8ویں رکوع تک یہ باتیں مختلف انداز